الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے ہم مختلف زبانوں میں پرمیشور، آدی شکتی، برہما، وشنو، مہیش، یہووا، گاڈ اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جن میں آدم علیہ السلام یا شیو جی، حضرت نوح علیہ السلام یا مہارشی منو، شری رام، شری کرشن، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مہربانیاں ہوں اور صلاۃ و سلام ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی پوری تاریخ میں جب جب ظلم اور زیادتی اور ادھرم کا اندھیرا بڑھا، اللہ تعالیٰ کی سچی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا، ادھرم کو، بے دینی کو انہوں نے ختم کیا، اور اس کی جگہ پر دھرم کو اور سچے دین کو انہوں نے قائم کیا۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک موقع پر پچھلے 2 جمعوں سے اس کی 2 طرح کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات میں نے یہ رکھی کہ اسلام ایک قدیم دین ہے، پرانا دین ہے، پراچین دھرم ہے۔ اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، روزوں کے حوالے سے، کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں ہی کو نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جیسا ہم نے پچھلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ تو میں نے سناتن دھرم کی روایتوں سے اور کرسچینٹی کی، بائبل کی روایت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کتنا سچا ہے۔ پھر دوسری اہم بات ہم نے یہ دیکھی کہ ہم دین اسلام کو دین فطرت یعنی نیچرل اور سائنٹیفک زندگی گزارنے کا طریقہ مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو اپواس یا ورت یا فاسٹنگ یا روزے ہم رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے سائنٹیفک بینیفٹس میں نے بیان کیے۔ آج ہم کچھ اور سملیرٹیز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک سملیرٹی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ایک حیرت انگیز سملیرٹی ہے، اس کی محض انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ میں کہ یہ ہمیں متحد کرنے، ہمارے ملک کے جو ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں اور جو مسلمان ہیں، بالخصوص ان تینوں جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ان کو اور پھر دوسروں کو بھی متحد کرنے والی ایک انفارمیشن۔ دیکھیے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں مختلف،
یہ الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئیں، تو ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا، اس سملیرٹی کو بتانے سے پہلے، کہ دیکھیے انسانوں میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، لوگوں کے آپسی رشتے کو کاٹ کر انہیں جدا کر کے انہیں لڑانا چاہتے ہیں، یہ ایک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جوڑنے والے ہر ممکن اس بنیاد کو تلاش کرتے ہیں جس پر لوگوں کو متحد کیا جائے اور جوڑا جائے۔ اور کئی چیزیں حق کی ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر مماثلت بھی ہوتی ہے، سملیرٹی بھی ہوتی ہے، اور کچھ نیچرل ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے، کچھ فطری طور پر ان کے اندر ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں، یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن اس کا ایک پہلو سملیرٹی والا پہلو ہوتا ہے اور دوسرا پہلو ڈفرینس والا پہلو یا ڈائیورسٹی والا پہلو ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو آپس میں توڑنا چاہتے ہیں وہ یہ ڈائیورسٹی پر فوکس کرتے ہیں اور اس ڈائیورسٹی کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر کے لڑاتے ہیں، اور جو لوگ سب کو جوڑنا چاہتے ہیں ان کی نظر سملیرٹی پر ہوتی ہے، اور یہ ڈائیورسٹی میں بھی جو چیز سملر ہے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے سملیرٹیز کو پیش کر کے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے بیشتر میجورٹی ہندو، بیشتر عیسائی کرسچن اور سکھ اور بودھ اور جین اور مسلم اور دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ جوڑنے کا مزاج رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان کی نظر سملیرٹیز پر ہوتی ہے، اور اگر کچھ ڈائیورسٹی ہے تو اس ڈائیورسٹی کے اندر بھی وہ سملیرٹی کو تلاش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر، جس کی بیسس پر وہ لوگوں کو متحد کرتے ہیں، یونائٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی ایک سملیرٹی میں آپ کے سامنے بس رکھنے والا تھا، یہ بات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے لیے پیش کی ہے۔ سملیرٹی کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 16536، اوکے 16536 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو الگ الگ آسمانی کتابیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پوری دنیا کے مختلف مقامات پر الگ الگ زمانوں میں نازل کیے ہیں، تو ان میں سے بعض کتابوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحف ابراہیم ہیں یہ رمضان کی پہلی رات میں اس کا نزول ہوا، ٹھیک ہے؟ جب جو تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، جس کو ہمارے جو یہودی بھائی ہیں وہ مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور وہ تورات کو یعنی کہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو وہ مانتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کی چھٹی رات گزرنے کے بعد نازل ہوئی، رمضان میں تورات نازل ہوئی۔ پھر جو انجیل ہے جس کو ہم بائبل کا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، جسے ہماری کرسچن برادری مانتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کی 13 راتیں گزرنے کے بعد انجیل نازل کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی 24 راتیں گزرنے کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کی گئی۔ اس روایت سے ہمارے اہل علم، ہمارے علماء یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ نام تو بس 4 کتابوں کا لیا گیا ہے، اور وہ بھی کون سا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اندر جو کتابیں نازل ہوئی ان کا نام لے کر بتایا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی کتاب آسمان سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے نازل کی، وہ رمضان ہی کے مہینے میں کی۔ ہر کتاب جو نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اور حیرت انگیز اور مطلب چونکا دینے والی اور لوگوں کو آپس میں قریب لانے والی جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں نازل ہونے والی ایک کتاب جو بہت مطلب پرانی مانی جاتی ہے، جس کے نازل ہونے کے 5158 اینیورسری ابھی کچھ مہینے پہلے سیلیبریٹ کی گئی، جس کا نام ہے بھگوت گیتا، اس کے بارے میں ہمارے سناتن اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ لونار کیلنڈر کے 9ویں مہینے میں، مارگشیرشا کے مہینے میں گیتا کا اوترن ہوا۔ گیتا کا نزول کب ہوا؟ لونار کیلنڈر کے 9ویں مہینے کے اندر۔ اسی 9ویں لونار کیلنڈر کے 9ویں مہینے کو میں اور آپ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے جو اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی صداقت دیکھیے کہ ہزاروں سال پرانی یہ کتاب جو ہمارے ہندو بھائی دیو وانی، ایش وانی، خدا کا کلام مانتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے۔ تو یہ حیرت انگیز یہ کیا ہے؟ وہ سملیرٹیز ہیں، دیکھنے والوں کو وہ سملیرٹیز نظر آتی ہیں، پھر ان کو جب لوگوں میں بتایا جاتا ہے، اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، تو پھر لوگ ان بنیادوں کے اوپر قریب آتے ہیں اور جڑتے ہیں۔ اور یہ جو فساد اور نفرت کا ماحول آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، جس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر کمی آئے گی۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھی وہ انفارمیشن والی بات جو اتحاد پیدا کرنے کے لیے، یونٹی پیدا کرنے کے لیے آسمانی کتابوں کے نزول کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اور آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اسی آیت کی روشنی میں جو پچھلے 2 جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، لیکن یہاں میں اس آیت کے ایک اور پہلو کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہے آستھکو، اے آستھا رکھنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پاکی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، تقوی کا جو لفظ ہے اس کی مختصر جو میننگ ہے میں آپ کے سامنے بتاؤں، کیونکہ الگ الگ طریقے سے ہمارے اہل علم نے اس لفظ کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو ایک مثال ایسی ہے کہ ایک جنگل ہے اور اس کے اندر کانٹی دار جھاڑیاں ہیں، اور ان جھاڑیوں کے درمیان میں سے ایک نہایت ہی تنگ راستہ، پتلا راستہ ہے نا، ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور کوئی شخص اب اس راستے سے گزر رہا ہے، اور جس طرح وہ اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچتا بچاتا ہوا گزرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کانٹیاں یا تو اسے خود دھس جائیں گی یا پھر اس کے کپڑوں میں اٹک جائیں گی، اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیں گی، تو وہ کیسے اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ ان کانٹیوں سے بچا بچا کر اس پتلے راستے سے گزرتا ہے نا، زندگی کو گناہوں سے، پاپوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا میں گزارنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا ایک ڈیفینیشن ہے۔ عام طور پر جو اردو میں کہا جاتا ہے یا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، تقویٰ کا مطلب اللہ کا ڈر۔ یہ ڈر کس طرح کا ڈر ہے؟ یہ کوئی ایسا ڈر نہیں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بھیانک ہستی ہے، کوئی بھوت والی جیسی مطلب کوئی شخصیت ہے جس سے مطلب لوگوں کو کانپنا اور ڈرنا چاہیے، ایسا ڈر نہیں، بلکہ تقویٰ کے اندر جس ڈر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کون سا ڈر ہے؟ یہ وہ ڈر ہے کہ جب آپ کسی سے بے حد محبت کریں،
کسی انسانوں سے بھی ہوتی ہے نا. اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی اہلیہ سے یا آپ کے شوہر سے ہے نا, آپ کے والدین سے, آپ کے بھائیوں میں سے یا آپ کے دوست احباب میں سے کسی نہ کسی سے ہے نا, جس کسی سے آپ کو بہت زیادہ گہری محبت ہے, تو اتنی گہری محبت بعض وقت لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ ان کی ذرا سی بھی ناراضگی سے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے. یعنی اگر مثلا ان کے لیے کوئی تحفہ خریدنے والے ہیں تو بڑا سوچتے ہیں, بہت غور کرتے ہیں کہ ارے یہ تحفہ پسند آئے گا, یہ فلاں کلر ان کو کہیں ناگوار تو نہیں گزرے گا, یہ فیورٹ ہونا چاہیے, ہر لحاظ سے مناسب اور پسندیدہ ہونا چاہیے, کہیں یہ ان کو ناگوار یا ناپسند تو نہ ہو. یہ جو ڈر ہے نا, اپنے رویے کے اوپر, اپنے الفاظ کے اوپر, اپنے بیہیویئر کے اوپر ہے نا, چیزیں خریدتے وقت اس شخص کا لحاظ رکھا جا رہا ہے اور محبت میں ڈرا جا رہا ہے کہ کہیں ان کو یہ بات ناگوار نہ گزرے. یہ کیفیت جب اللہ کے لیے اختیار کی جاتی ہے نا, اس سرشٹی کرتا کے لیے, پرمیشور کے لیے ہے نا, جسے آدی شکتی کہتے ہیں, اس کے لیے جب یہ کیفیت اختیار کی جاتی ہے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو اب رمضان کے روزے آئے کس لیے ہیں؟ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہا ہے کہ یہ روزے تمہیں دیے گئے ہیں, تم پر فرض کیے گئے ہیں. They have been made obligatory upon you. Okay, جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, right? Just like how it was made obligatory on the people before you. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ, یہ کیفیت ہے نا, انتہائی محبت کے اندر ڈر لگنا, یہ والی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے تمہیں روزے دیے گئے. اب یہ روزے, رمضان کے 30 روزے, میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات رکھی کہ ایسے ہی روزے ششو چندرائن ورت کے نام سے پورے 1 مہینے کے روزے کا ذکر, جس میں سحری کے وقت کا اور افطار کے وقت کا جیسا ہم سمجھتے ہیں ویسا ہی وقت کا تعین کر کے سناتن دھرم کی تعلیمات کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے پایا جاتا ہے. اور پھر مختلف موقعوں سے لوگ الگ الگ روزے رکھتے ہیں. جیسا ابھی چند دن پہلے رام نومی کا موقع گزرا, تو وہ لوگ جو شری رام سے بڑی یعنی محبت رکھتے ہیں وہ اس دن اپواس رکھتے ہیں. اب یہ جو اپواس ہے, یہ جو ورت ہے, فاسٹنگ ہے, روزہ ہے, صوم, عربی میں صوم کہتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہو گیا؟ اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہم پرہیزگار اور پاکیزہ انسان بنیں. کیسے بنیں گے؟ یہ روزوں سے یہ کیفیت کیسا پیدا ہوگی ہے نا, یہ میں آپ کے سامنے اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل رکھنے والا ہوں. یہی کیفیت یاد رکھیے گا ہر اپاسنا سے, ہر عبادت کے کرنے سے پیدا ہوتی ہے. جیسا ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہمارے اندر یہ کیفیت کو پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیفیت کو ہم استحضار خداوندی بھی کہہ سکتے ہیں. کیا ہے؟ استحضار خداوندی, خدا کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت, کہ میں اور آپ چاہے جہاں کہیں بھی ہوں, اللہ تعالی کے سامنے ہم حاضر ہیں, ہے نا. یہ کیفیت ہمارے اندر دراصل پیدا ہونی چاہیے, تبھی تو جا کر پھر ہم گناہوں سے رکیں گے, بچیں گے, ہے نا. یہ کیسے ہوگا؟ نماز پڑھنے سے یہ کیفیت کیسے آئے گی؟ روزہ رکھنے سے یہ کیفیت کیسے آئے گی؟ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آج اس جمعہ میں رکھوں گا, اور پھر موقع رہے گا, زندگی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہے نا باقی رکھے گا تو آئندہ جمعہ میں اس کا کچھ اور کنٹینیویشن میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہاں اب یہ تقویٰ جو میں آپ کے سامنے کیسا پیدا ہوگا روزوں کی وجہ سے یا نماز کی وجہ سے یا کسی اور عبادت کی وجہ سے, اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بس پچھلے کچھ جمعوں سے ہم جو باتیں لوگوں کے اتحاد کے لیے, ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو متحد کرنے اور با اخلاق بنانے کے لیے جو باتیں کرتے ہوئے آئے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کو سرسری بالکل بریفلی آپ کے سامنے ریکیپ کروں, تاکہ آپ وہ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تقویٰ کے کانسیپٹ کو سنیں اور سمجھیں. کیا کیا باتیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے کر لی ہیں؟ دیکھیں, ہم سب کا خدا ایک ہے, ایک سملیرٹی کی بات, پرمیشور, ایشور, سرویشورا, دیوڑو, یہووا, گاڈ, واہے گرو,
اور اللہ رحمان رحیم یہ اس ایک ہی خدا کے مختلف الگ الگ خوبصورت زبانوں میں خوبصورت نام ہے. ہمارا خدا ایک ہے. یہ متحد ہونے کی، یونائٹ ہونے کی ایک بہت بڑی بنیاد، کیونکہ بغیر بنیاد کے لوگ جمع نہیں ہوں گے. بعض وقت یہ سوال آتا ہے کہ یہ باتیں اتنی ضروری کیوں ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور متحد ہونے کے لیے ان کو دعوت دیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو کوئی بنیاد ان کے سامنے رکھنی پڑے گی. تو یہ وہ بنیادیں ہیں. تو سب سے مضبوط بنیاد یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا کریٹر ایک ہے. دوسری ایک اہم بنیاد جس پر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو اس پوری انسانیت کے سلسلے کے جو ماں باپ ہیں وہ ایک ہیں. مسلمان انہیں آدم اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں. اسی جوڑے کو عیسائی ایڈم اینڈ ایو کہتے ہیں. اسی جوڑے کو ہماری ہندو جو فیملی ہے وہ شیو اور پاروتی کہتی ہے. تو یہ کوئی تین الگ الگ جوڑیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی جوڑی ہے. بس ہر کوئی اپنی زبان میں ہے نا ان کو یاد کرتا ہے. تو یہ ایک جوڑی ہے. ہم سب کا آپس میں خون کا رشتہ ہے. یہ ہو گئی دوسری بنیاد جڑنے کی. پھر تیسری بنیاد جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے، یعنی بھارت میں رہنے والے تمام ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، ایتھیسٹ یعنی دہریے اور مسلمان، یہ سب ایک قوم ہیں. اوکے؟ یعنی ایک جو نظریہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی روشنی میں غلط نظریہ ہے. اسی ملک میں رہنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، مسلم اور غیر مسلم، وہ سب کے سب ایک قوم ہیں، ہے نا. یہ ایک اور اتحاد کی تیسری بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا ہے کہ ہندوستان کے میجورٹی مسلمز کے جو آبا اور اجداد ہیں وہ ہندو ہیں. ہم اگر ہمارا لینیج اٹھا کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ پیچھے جائیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارے جو پوروج تھے وہ ہندو تھے. تو خاندانی تعلق بھی ہو گیا. پھر یعنی ایک تو آدم علیہ السلام سے ہو گیا خاندانی تعلق، دوسرا نوح علیہ السلام سے ہو گیا کہ یہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو منو مہاراج کی سنتان اور سپت رشی کی سنتان مانتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد مانتے ہیں. تو یہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ان کا خونی آپس میں تعلق ہو گیا. یہ اور ایک اور اتحاد کی بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر ہمارا دین بھی ایک ہی ہے. دین ہمیشہ سے ایک رہا. اسے الگ الگ زمانوں میں الگ الگ لینگویجز کے اندر الگ الگ نام سے پکارا گیا. وہ نام بھی سیم ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. جیسا اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتا ہے کہ ذالک الدین القیم، وہی دین جو ٹھیک سیدھا دین ہے، اس کا آپ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن سنسکرت میں کریں گے تو یہ ہوگا وہی سناتن دھرم. ہمارے ہندو بھائی جس دھرم کو فالو کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سناتن دھرم کو فالو کرتے ہیں. اور دین ہمیشہ سے ایک رہا. رسول اللہ اس کے فاؤنڈر نہیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وہی دین دیا. یہ سب باتیں تفصیل سے آلریڈی میں رکھ چکا ہوں. بس ریمائنڈر ہے. ایک اور بنیاد ہے یہ ہمارے متحد ہونے کی. اور اس کے ہی سلسلے میں اور اب آگے جو باتیں میں رکھوں گا وہ بات اور پروف ہوگی. یعنی پچھلے جو میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر خطبہ دیا ہے، میں نے صرف قرآن کی آیتوں سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر بتا رہا ہے کہ یہ وہی پرانا دین ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، نوح علیہ السلام کا دین ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. اور ایسی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن اب وہ پھر تعلیمات وہاں پرانے جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے ان میں پھر ملنا چاہیے نا وہ تعلیمات. تبھی تو جا کر ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ جو تعلیم ہے وہاں سے میچ ہو رہی ہے اور واقعتاً یہ قدیم دین ہے، پرانا دین. تو اس حوالے سے اب میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے جا رہا ہوں وہ سملیرٹی کی. تو کئی چیزیں اس میں مل کر آ رہی ہیں. اور ایک اور پوائنٹ میں اس میں مطلب لنک کر کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے 2 خطبے اس سے پہلے دیے ہیں جس کا ایک کا عنوان تھا کہ یور لیڈرز آر اپوائنٹڈ بائی اللہ. آج اگر ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت ہے اور مودی جی کی حکومت ہے اور یو پی میں یوگی جی کی حکومت ہے تو یہ آئے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی روشنی میں ایک مومن کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لیڈرشپ کے مقام پر اپوائنٹ کیا ہے.
کیونکہ اللہ ہی اپوائنٹ کرتا ہے لیڈرشپ کے اوپر لوگوں کو، اور اللہ ہی پھر لوگوں کو وہاں سے ہٹاتا ہے۔ اور اسی سلسلے کے دوسرے خطبے میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو حکومت جو تقریباً قائم ہو چکی ہے بی جے پی کی، یہ اگر لمبے عرصے تک چلنا ہے اور یہاں پر اگر امن اور شانتی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اگر اس حکومت کو ہمارے یہ لیڈرز، ہمارے آدرنیہ ریسپیکٹڈ مودی جی اور ہماری یہ بی جے پی کی جو پارٹی ہے اور اس میں جتنے مطلب اہم ترین لوگ ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو باقی رکھیں لمبے عرصے تک اور اچھے انداز میں، جہاں پر سب کی بھلائی، سب کے لیے امن، سب کے لیے انصاف اور جسٹس ہے نا، اور سب کے لیے ترقی کا واقعتاً ماحول ہو، تو انہیں کلمے کو ماننا ہوگا، انہیں برہم سوتر کو ماننا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور چونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آپ نے اپنے مقام پر اپنی قوم کے لیڈروں سے، جو اس وقت جن کو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان سے کہا کہ میں تمہیں اس کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں جسے اگر تم مان لو گے تو عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ تو کیا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہوگی کہ ہم اپنی قوم کے جو لیڈرز ہیں ہم ان سے کہیں کہ اگر آپ اس کلمے کو مان لیں جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، تو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پورا وشو آپ کے چرنوں میں ہوگا، آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ صرف بھارت پر راج نہیں کریں گے بلکہ بھارت وشو گرو ہوگا، بھارت پوری دنیا کا لیڈر ہوگا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس کلمے کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے، اور میں نے بتایا ہے آلریڈی کہ کلمہ کیا ہے۔ یہ سناتن دھرم کی تعلیمات میں اسے برہم سوتر کہا جاتا ہے، وہ دونوں سیم ہیں، یعنی یہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے جو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یہ وہی پرانی تعلیم ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ خدا ایک کو ماننے سے کیا ہوتا ہے، اور یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ رمضان کے 30 دن کے روزے رکھ رہے ہیں یا الگ الگ موقعوں پر نفل روزے رکھ رہے ہیں، اپواس رکھ رہے ہیں، رت رکھ رہے ہیں لوگ، اس سے کیا اثر پڑتا ہے لوگوں کی زندگی کے اوپر۔ میں 3 اسکرپچرز کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھ رہا ہوں، تو گزارش ہے اس بات کی کہ آپ ذرا اس پر غور کریں۔ دیکھیں بھگوت گیتا میں ادھیائے نمبر 13 شلوک نمبر 14 13:14 میں کہا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، خدا کو معلوم ہے نا خدا ایک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے ہماری زندگی کے اوپر، کیسے خدا کو ایک جاننے سے ہمارے اندر اخلاق آئیں گے، ہم مورلائز ہو جائیں گے اور امورالٹی کو، بد اخلاقی کو چھوڑ دیں گے، پلس ہم یونائٹ کیسے ہوں گے، ہم متحد کیسے ہوں گے۔ اس کی ایک مثال، میں گیتا پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال بتاؤں۔ دیکھیں کسی شاپنگ مال میں اگر لوگ جاتے ہیں ہے نا، اور وہاں پر اگر یہ دیکھا کسی نے کہ کہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا نہیں ہے اور مجھ پر نظر رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، اگر اس شخص کے دل میں چوری کا خیال ہو تو اس کے چوری کرنے کا رسک بڑھے گا یا کم ہوگا بتائیے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں ہے، تو چوری کرنے کا رسک کیا ہوگا؟ بڑھے گا، ہے نا۔ یعنی ایک خیال کہ نو ون از واچنگ، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ خیال انسان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے اور برائی کرنے کی اسے چھوٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ایک اور سینیرو دیکھیے کہ ایک شاپنگ مال ہے اور وہاں پر جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے سائنز بھی لگے ہوئے ہیں، یو آر انڈر سرویلنس، آپ کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، اور انسان نے دیکھا کہ بھئی جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اور اس شاپنگ مال کا سٹاف بھی گھوم رہا ہے، نظر رکھ رہا ہے، تو اب دماغ میں خیال کیا ہوگا؟ آئی ایم بینگ واچڈ، مجھ پر نظر رکھی جا رہی۔
یہ خیال کیا کرے گا انسان کو اگر اس کے دل میں چوری کا ارادہ ہے؟ چوری میں جسٹ ایک ایگزامپل کے لیے ایک گناہ کے طور پر مطلب بتا رہا ہوں آپ. کیا ہوگا اس خیال کا انفلوئنس اس کے اوپر کہ اس کے چوری کرنے کا رسک کیا ہوگا؟ بڑھے گا، کم ہوگا؟ کم ہو جائے گا. یعنی محض یہ خیال کہ آئی ایم بینگ واچڈ، مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے، انسان کو خود اندر سے اپنے گناہوں پر قابو رکھنے کے لیے انفلوئنس کرتا ہے. یہ جو خدا ایک ماننے کا تصور ہے نا، یہ بالکل وہی تصور ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم خود روک لیں اپنے آپ کو، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے. آپ پبلک میں ہوں یا آپ تنہائی میں ہوں، آپ اجالے میں ہو یا آپ اندھیرے میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آئی ایم بینگ واچڈ. یہ بات، یہ تو میں نے ابھی سائنٹیفکلی لاجیکلی آپ کو بتائی ہے نا، ایک سی ٹی وی کیمرہ کی مثال سے. یہی بات گیتا بتاتی ہے. کیا کہتی ہے؟ دیکھیں گیتا 13:14 میں گیتا میں کہا گیا ہے، سروتہ پانی پادم تت سروتوکشی شیرو مکھم سروتہ شروتی ملوکے سرو ماں وتیہ تشٹتی. وہ جو اوپر والا ہے، وہ جو پرمیشور ہے، اس کے ہاتھ اور پیر ہر جگہ پر ہیں. یہ ایک انداز ہے دیکھیے بات کرنے کا، بات سمجھانے کا. ہاتھ پیر ہر جگہ مطلب کہ ہر جگہ اس کی گرفت ہے، ہر جگہ ہر کوئی اس کے کنٹرول میں ہے. وہ مدد کے لیے بھی ہاتھ پہنچا سکتا ہے، گناہ کرنے پر پکڑنے کے لیے بھی وہ پہنچ سکتا ہے. ہر جگہ پر اس کی پہنچ ہے. پھر ہر جگہ اس کی آنکھیں، اس کا سر اور اس کا چہرہ ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ ہر جگہ پر نظر رکھے ہوئے ہے. سر کا مطلب انٹیلیجنس، یعنی وہ سوچ رہا ہے، جو کر رہے ہو وہ اسے سمجھ رہا ہے. اور چہرے کا مطلب یہ ہے کہ پورے فوکس کے ساتھ میں وہ متوجہ ہے ہر جگہ پر. کیا کر رہا ہے وہ؟ یعنی ہر کسی کے اچھے برے کرموں پر وہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے. اور ہمیں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے، یعنی اس کا انفلوئنس آپ اپنی ذات پر لیں کہ میرے اچھے برے ہر عمل پر اللہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے، وہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے. پھر آگے اس کے کان ہر جگہ پر ہیں، یعنی ہر جگہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، اچھا یا برا، وہ سن رہا ہے ہر سمے ہر وقت. اور وہ سب چیزوں کو، کائنات کی، پوری یونیورس کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے کر ہے. He pervades everything in the universe. یہ ہے اس شلوک کا مطلب. اب یہ جب سمجھ کر پڑھا جائے اور اس میں خدا کی تعریف کی جا رہی ہے، خدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسان پھر اب اس بات کا خیال اپنے دل میں ہے نا بڑھاوا دینے لگے، اسے یعنی پالنے لگے، اس کا اثر اپنی ذات پر ہونے دے کہ ہر وقت میری ہر اچھے برے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، میری ہر اچھی بری بات کو کوئی سنے نہ سنے، میرا رب سن رہا ہے. I am being watched, I am being heard. ہر وقت مجھے سنا جا رہا ہے، ہر وقت مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے. یہ خیال کیا کرے گا؟ یہ خیال انسان کو اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے انٹرنلی موٹیویٹ کرے گا. باہر پولیس ہے تو ہم سیدھے ہیں، ایگزام ہال میں انویجیلیٹر ہے تب ہم چیٹنگ نہیں کر رہے ہیں، گھر میں ماں باپ نظر رکھے اس لیے کچھ بری چیز سے ہم باز آ رہے ہیں. یہ کرتے ہیں نا عام طور پر، مگر پھر اس وقت کیوں نہیں کرتے جب کوئی نہیں ہوتا؟ اس وقت گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہ خیال خدا کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ تو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. ہر جگہ اس کی آنکھیں ہیں، ہر جگہ اس کے کان ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہی تعلیم بائبل کے اندر یاد دلائی گئی. یہ دیکھیں سیکوینس بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے پراچین جو گرنتھ ہیں ان میں سے آخری گیتا ہے.
پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو سلسلے کے اندر جو کتابیں نازل ہوئی اس میں انجیل ہے اور تورات ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کا اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو کیا کہا گیا ہے دیکھیے بائبل کے اندر سامز، اوکے، اس کا ریفرنس آپ نوٹ کریے، چیپٹر نمبر 94 ہے، ورسز 7-9، اوکے، 7 سے لے کے 9 تک اس میں کہا گیا کہ دیسے لوگ کہتے ہیں the Lord does not see us، خدا تعالی ہمیں دیکھ نہیں رہا. the God of Israel does not notice، اسرائیل علیہ السلام کا جو خدا ہے وہ ہم پر وہ توجہ نہیں دے رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں my people، اے میرے لوگو، how can you be such stupid fools، تم اتنے احمق، اتنے گئے گزرے، اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو. when will you ever learn، تم کب سیکھو گے. God made our ears، اس خدا نے ہمارے کان بنائے. can't he hear، اسے سنائی نہیں دے گا، یعنی ہمارے کان اس نے بنائے، ہمیں سنائی دے رہا ہے اور اسے سنائی نہیں دے گا تم کہہ رہے ہو. he made our eyes، can't he see، خدا نے ہماری آنکھیں بنائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہتے اس سے، لیکن خدا کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ارے تم لوگ پاگل ہو کیا، تم لوگ بے وقوف ہو کیا. how you can be such stupid fools، یعنی خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ سن رہا ہے ہر وقت، ہر کسی کے اچھے برے حرکتوں کو، اعمال کو، ہے نا، پاپ کر رہے ہیں، پنیہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اچھی بات بول رہے ہیں، بری بات بول رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، کوس رہے ہیں لوگوں کو، ناحق بددعا دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، یا اچھی باتیں کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ہر وقت ان سب باتوں کو سن رہا ہے. یہی بات قرآن مجید میں یاد دلائی گئی ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ السمیع ہے، یعنی سمیع سننے والا، السمیع ہر وقت ہر کسی کی اچھی بری تمام باتوں کو بیک وقت سننے والا، اور وہ البصیر ہے، یعنی بصیر مطلب دیکھنے والے، لیکن اللہ کیا ہے، وہ البصیر ہے، ہر وقت ہر کسی، یعنی ایک بیک وقت وہ پوری کائنات پر، صرف اس دنیا پر نہیں، پوری کائنات پر نظر رکھے ہوئے، جہاں کہیں بھی کوئی ہے وہ کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ خدا کے بارے میں جانتے ہیں مگر پھر بھی گنہگار ہیں، پھر بھی بد اخلاق ہیں، کیریکٹر لیس ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کی ان بنیادی صفتوں کے بارے میں نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہیں، صفتیں ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، کوالٹیز. اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کر کے کہیں جا کر کونے میں بیٹھ نہیں گیا ہے، کہیں وہ سو نہیں گیا ہے، وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، پوری یونیورس کو وہ چلا رہا ہے، اور ہر وقت ہم پر وہ نظر رکھ کر. تو یہ جو روزہ رکھتے ہیں، اب دیکھیں دن میں 5 وقت نماز میں کیا ہو رہا، آ کے 5-10 منٹ کی آپ کو وہی ٹریننگ دی جا رہی. نماز یہ اپاسنا جو مسلمان کرتے ہیں، اور دوسری جو اپاسنائیں دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس میں پیدا کیا ہونا چاہیے، یہ خیال کہ میں جا رہا ہوں 5-10 منٹ کے لیے، میں کانسنٹریٹ کر کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے خدا کے سامنے ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری باتیں سن رہا ہے. یہ ٹریننگ تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار جیسا مسلمان دن میں 5 وقت اس ٹریننگ کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک عرصے تک یہ پریکٹس کرنے کے بعد میں پھر وہ چیز سب کانشیس مائنڈ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کو یعنی شعوری طور پر سوچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہر وقت انسان اس کیفیت کے ساتھ میں جیتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہا ہے. تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے گناہوں کو کنٹرول کرے گا، اپنی بری باتوں کو وہ کنٹرول کرے گا، اور اچھائی کی طرف وہ راغب ہوگا، بڑھ چڑھ کر کرے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اچھی باتوں کو کہے گا کیونکہ اللہ سن رہا ہے. اسی چیز کی انٹینسو ٹریننگ 29 یا 30 ڈیز تک 14 گھنٹے کے لیے رمضان کے مہینے میں دی جا رہی ہے. یہ ہم بچوں کو شروع میں جب چھوٹے بچے روزہ رکھتے تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم بولتے بھی کہ بیٹے دیکھو آپ کا روزہ ابھی سحری کر لیے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اب افطار تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، اور اگر آپ کہیں پر چھپ کر کچھ کھا لیے، کمرے میں اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیے، کوئی بھی نہیں ہے،
کچھ کھا لیے, کچھ پی لیے, تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہوں گے, لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ بتاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزانہ 13 to 14 آورز یا اور اس سے لمبے بھی ہوتے ہیں بعض مقامات پر روزے, یا اس سے کم بھی ہوتے ہیں, بہرحال ایوریج جو بھی پیریڈ ہے, اتنی لمبی روزانہ 29-30 دن تک ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا سن رہا ہے. یہ انٹینسو ٹریننگ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی پیدا ہونا چاہیے تھا. تو جب یہ پیدا ہوگا, یعنی کہ خدا کی پسند ناپسند کا ہر لمحہ خیال رکھنا, اس کی ناراضگی کی حرکتیں نہیں کرنا, اس کی رضا والی جو باتیں ہیں, جو کام ہیں, جو احکام ہیں, اس پر عمل کرنا, اور یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مورل انسان, انتہائی بہترین کردار والا, بہترین کیریکٹر والا ایک انسان نکل کر آئے گا. یہ کلمے سے ہوتا ہے. یہ وہی کلمہ جو آپ کو وشو گرو بننے کی ضمانت دیتا ہے, آپ کو صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا لیڈر بنانے کی یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے. یہ وہ کلمے کے اندر یہ ہے وہ باتیں جو اس میں چھپی ہوئی, تو نہیں کہنا چاہیے چھپی ہوئی نہیں ہے, بہرحال ہم دیکھتے نہیں ہیں, ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. اور پھر تینوں, اب آپ دیکھیں تینوں گرنتھ, میں نے ابھی آپ کے سامنے گیتا, بائبل اور قرآن سے میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں, کیا وہ باتوں میں کچھ فرق ہے؟ یعنی لینگویج ڈیفرنٹ ہے. جو زمانے میں یہ کتابیں نازل ہوئی وہ زمانے الگ الگ ہیں, جن مہان ہستیوں پر یہ کتابیں نازل ہوئی وہ مہان ہستیاں الگ الگ ہیں, لیکن ان تینوں کتابوں کا پیغام ایک ملا نا آپ کو. دین قدیم ہے, یہ وہی سناتن دھرم ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے دلائل میں ایک اور آپ دلیل جوڑ دیجیے. یہ ہے عزیز ساتھیوں, آپ جب لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے اسکرپچرز الگ الگ ہیں مگر ان کی تعلیمات ایک ہیں, تو پھر کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑا تو اگنورینس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. وی ڈونٹ نو. اب گیتا میں کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, قرآن میں کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے. بس دور سے بیٹھ کے ہم اندازے لگا رہے کہ اچھا ہندو ایسا ہوتا, انہوں اندازہ لگا رہے کہ مسلمان ایسا ہوتا. اور ہماری حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم قرآن کے پابند نہیں, اور ان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے, وہ گیتا کے پابند نہیں ہیں. انہیں دین کی سچی تعلیمات معلوم کرنی چاہیے, انہیں بھی ہمیں بھی, سب کو, کیونکہ ہم سب ملیں گے نا, سب کریں گے تو پھر سب ایک ہوں گے, تو سب با اخلاق بھی ہوں گے, سب متحد بھی ہوں گے. ایک امن کا ماحول پیدا ہوگا, امن میں ہی ترقی اور پروگریس کے جو ہے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں. اور یہ پیغام ہم یہاں سے شروع کریں گے, یہیں تک وہ سیمت نہیں رہے گا, کوئی انڈیا کی باؤنڈریز تک یہ لمٹ نہیں رہے گا, بلکہ جب ہمارے پاس ان ویلیوز پر ہم اپنے دیش کو جب کھڑا کریں گے تو پھر بھارت پوری دنیا کو یہ انسانیت کی اور یونٹی کی اور اخلاق کی جو ہے تعلیم دے گا, ہے نا. اس اعتبار سے روحانی تعلیم لوگوں کو دے کر بھارت کیا بنے گا؟ پوری دنیا کا امام بنے گا, پوری دنیا کا لیڈر بنے گا, جسے ہم کہتے ہیں وشو گرو بنے گا, ہے نا, توحید کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر, برہم سوتر کی بنیاد پر. تو جی ساتھیوں, امید ہے کہ اس موقع پر جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بات سمجھ میں آئی ہو. ان کو جلد سے جلد سمجھنے کی اور اپنے پیارے بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ رمضان کے موقع پر اکثر افطار پارٹی کے حوالے سے ہم اپنے سبھی بھائیوں کو, ہندو بھائیوں کو, عیسائی بھائیوں کو, سکھ اور جین, بودھ جو ہے ہم سب کو جمع کرتے ہیں نا, تو جمع کریے, ان کو بتائیے یہ سملیرٹیز, ان کو بتائیے یہ ہم جو کتابوں سے دور ہیں آسمانی, لہذا اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں دین کے نام پر, اور اسی لیے اتنا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے, اسی لیے اتنے جھگڑے ہیں. کتابوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو خود بھی با اخلاق ہوں گے, اور پھر دوسروں کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ وہی تعلیمیں جو ہماری اپنی کتاب میں ہیں, تو پھر یہ ساری نفرتوں کی جو جڑیں ہیں وہ اکھڑ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو متحد کرے, اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت ڈال دے, اللہ تعالی ہمارے ملک سے یہ نفرت کی آگ کو بجھا دے, ہر جگہ امن کو اللہ تعالی غالب کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسا ساتھیوں جو سنتیں نہیں پڑھیں